آپ اٹینڈ کرتے رہتے ہیں، میرے سے زیادہ جاتے رہتے ہیں، تو ضرور لوگوں پہ اس چیز کا، ان پروگراموں کا، اویئرنیس کیمپس جو ہیں ان کا اثر پڑتا ہے، اور ایک سچویشن چینج ہو رہی ہے آج کل۔ اب زمیندار کو جنرلی اگر آپ دیکھیں گے تو وہ یہ ٹیکنیک اپنانا چاہتا ہے۔ وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جن کو دلچسپی نہیں ہے، لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان کے پروگرامز وہاں بھی گاندربل میں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، وہاں ان کے مین آفس میں بھی اٹینڈ کرتے ہیں، چونکہ فائدہ ہے اس لیے، اور فائدہ ڈیفینیٹلی ہے بھی ہے۔ جو آپ نے دیکھا فروٹ انڈسٹری میں کتنا انقلاب آیا، اس میں والنٹ میں کتنا آیا، اس ویجیٹیبل پروڈکشن میں کتنا آیا۔ تو یہ سکیمیں جو ہیں اگر اس کی اویئرنیس اچھے طریقے سے ہوگی اور لوگ اس کا فائدہ لیں گے تو ڈیفینیٹلی لوگوں کی مالی حالت بہتر ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور پوری دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آج کل ایگریکلچر میں جو لیٹسٹ ٹیکنیکس ہیں ان کو جہاں بھی، جس دنیا کے جس کونے میں بھی اپناتے ہیں، وہاں پروڈکشن بھی بڑھتی ہے اور وہاں لوگوں کا سٹینڈرڈ آف لیونگ بھی بہتر ہوتا ہے۔ آمدنی کا اس وقت ایک یہ بہت بڑا ذریعہ ہے، اس سے بغیر اب آمدنی کا ذریعہ رہا نہیں ہے۔ جاب اپرچونٹیز کم ہو گئی ہیں، بزنس سیکٹر میں آپ دیکھ رہے تھے ٹورزم میں تو ایک دم ٹھپ ہو گیا ہے۔ یہ ایک پرماننٹ کام ہے، تو اس کی طرف جتنا لوگ فالو کریں گے، جتنی اس کی طرف توجہ دیں گے، اتنا لوگوں کو فائدہ ہوگا۔ ایگریکلچر محکمہ ہو، ایگریکلچر یونیورسٹی ہو، ان کو اپنی اویئرنیس کرنی ہے، اپنے پروگرام کرنے ہیں، اور پھر مانیٹرنگ بھی کرنی ہے کہ لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں، یا کہیں کوئی خامیاں ہیں ان کو دور کرنا ہے۔ لیکن مجموعی فائدہ لوگوں کا اسی میں ہے کہ ان پروگراموں کو لوگ اپنائیں، ایگریکلچر سیکٹر کو، ہارٹی کلچر کو، شیپ بریڈنگ کو، اینیمل ہسبینڈری کو، یہ جو چیزیں ہیں ان کو اپنانے کی ضرورت ہے، ان میں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ان پروگراموں سے لوگوں کو فائدہ ہوتا ہے، ان کی انکم بڑھتی ہے، تو یہ ایک اچھے پروگرام ہیں، اچھی سکیمیں ہیں، ان کو اپنانا چاہیے۔ یونیورسٹی تو اپنی طرف سے پہنچے گی، اور میڈیا جو ہے وہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے پہنچنے کے لیے، تو یہ اس چیز کو بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے سے سکیم جو ہے وہ ریڈیو کے تھرو، آج لوگ ریڈیو کو بھی سنتے ہیں، دوسرے کیا اور ذرائع ہو سکتے ہیں جن تک یہ سکیم جو ہے ان کے بارے میں لوگوں کو جانکاری ہو۔ تو کیمپس کرنے کا بھی بنیادی طور پر آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ کتنے دور افتادہ، یہاں آ کے سڑک بھی ختم ہو جاتی ہے، تو یہاں کیمپ کی جو انہوں نے کیا، اس سے زیادہ دور دراز علاقہ اس وقت ہمارے ایریے میں کوئی بھی نہیں ہے۔ تو آپ دیکھتے ہیں کرنا میں بھی ان کے پروگرام ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتا ہے، اور ساؤتھ کے لوگوں نے ان سے کافی ایگریکلچر کی جو سکیمیں ہیں، ان کی یونیورسٹی کی جو سکیمیں ہیں، اس سے کافی فائدہ لیا ہے، جو میں پریکٹیکلی دیکھتا ہوں۔ تو جہاں نہیں لے رہے ہیں وہ خود نقصان میں ہیں۔ دیکھیے، میں نے تو پہلے بھی کہا تھا کہ ہمیشہ میری یہ مانگ رہی ہے کہ مغل روڈ جو ہے وہ ایک آلٹرنیٹیو روڈ ہے اس سڑک کا، اس ہائی وے کا، اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے، اس کی مینٹیننس ہونی چاہیے۔ تو گورنمنٹ کا یہ کام ہے کہ پولیس بھی، ٹریفک ڈپارٹمنٹ بھی، گورنمنٹ پوری متحرک ہو، اور جو فروٹ گروورس کے ٹرک جو ہیں، اگر وہ روڈ ٹھیک نہیں ہو رہی ہے، مجھے یقین ہے ویسے ایک دو دن میں وہ شاید ٹھیک ہو جائے، اگر نہیں ہو رہی ہے تو مغل روڈ پہ اس ٹریفک کو مینیج کرنا چاہیے اور یہاں سے چھوڑنا چاہیے۔ فروٹ گروورس کو بھی اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں ہوگا، 3 گھنٹے صرف زیادہ ان کی گاڑی کو لگیں گے اگر وہ اس وایا مغل روڈ جائیں گے، تو اس سے بہتر کوئی اور حل ہو نہیں سکتا۔ باقی ٹرین کا بھی انہوں نے کیا ہے، تو ٹرین کے لیے بھی میرا مطالبہ یہی ہوگا کہ اس کی کیپیسٹی بھی بڑھائیں، زیادہ ٹرین چلائیں، تاکہ اس پیک سیزن میں ٹرین سے بھی اپنا فروٹ جو ہے وہ لوگ باہر بھیج سکیں۔ ان کی بات جو ہے وہ جنون ہے۔